بہت مدد کر رہا ہے امریکہ کی اور ان کے جو نیٹو کے ساتھیوں کی، تو اس وجہ سے کچھ ہماری بات آج کل تھوڑی تھوڑی سن لیتے ہیں۔ لیکن آپ مجھ کو بتائیے کہ یہ جو کوئی آدمی ہیں جو آ کے خود کچھ بم دھماکے کر رہے ہیں، جو میریٹ کے اندر 700 کلو گرام سوفسٹیکیٹڈ بارود لا رہے ہیں، ٹرک لا رہے ہیں، ان کو کون پیسے دے رہا ہے؟ کوئی ایک آدمی جو ہے اپنی جیب سے تو پیسے خرچ کر کے یہ ٹیررزم نہیں کر رہا ہے، ظاہر ہے کوئی ان کو یہ سب مٹیریل سپلائی کر رہا ہے، ان کو انٹیلیجنس دے رہا ہے، اس کے پیچھے طاقتیں ضرور موجود ہیں، اور جن کو ہم فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں وہ دنیا ہماری بات غور سے نہیں سنتی۔ یہ ایک تو مسئلہ ہے۔ صفی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ جی اگر 9/11 کے طرز کا کوئی حملہ دوبارہ ہوتا ہے تو ذمہ داری جناب پاکستان کے اوپر ہوگی۔ انڈیا نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ جی اگر بمبے طرز کا کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ایک اچھا پیغام دہشت گردوں کے لیے نہیں مل رہا ہے، مطلب کہ بڑی آسان چیز ہے کہ اگر 9/11 کا کوئی حملہ کر کے دونوں ملکوں کی جو تعلقات ہیں ان کو خراب کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب تو ان کو ایک بڑا ہم پازیٹیو پیغام دے رہے ہیں۔ کوئی بھی مطلب دہشت گرد جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہے، دو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ملکوں کے مذاکرات جو ہیں ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، امریکہ نے بھی۔ تو یہ جو بیانات دونوں کنٹریز دے رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے ایک بڑا اسٹرانگ پیغام مل رہا ہے دہشت گردوں کو اور ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہو رہی ہے اس سے؟ دیکھیے دہشت گرد، اچھا انیس صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس کو شروع کریں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ بعد میں انٹرپشن نہیں ہو، تو ناظرین ایک چھوٹی سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نئی بیٹ جو دے اسموتھ اور گلوئنگ سکن، بیٹ خوبصورتی کا احساس۔ ایک آدمی کے ذہن پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ میرے ذہن پر بہت کچھ، پاکستان کے لیے جیتنا، موٹر بائیکنگ اور بچوں کے ساتھ بچہ بن جانا۔ میرے ذہن پہ یہ سب کچھ سوائے خشکی کی پریشانی کے، کیونکہ میں استعمال کرتا ہوں ہیڈ اینڈ شولڈر، زبردست۔ بہروز آپ کیا ایسڈ اتنی صفائی دے سکتا ہے؟ نہیں، مشکل ہے۔ ایسڈ فوراً بہ جاتے ہیں، یعنی صفائی ختم، جبکہ نئے ہارپک کا میکس فکس جیل بول میں ٹھہر کر کرے ضدی داغوں کا مکمل صفایا۔ آپ دیکھیں، ارے واہ، واقعی ہارپک پہ سب سے طاقتور صفائی۔ آپ کبھی بھی کوئی آئے، ہارپک دے، اعتماد صفائی کا۔ یہ زمین آپ کی ملکیت نہیں، آپ کے بچوں کی امانت ہے۔ اس قیمتی امانت کو تباہ ہونے سے بچائیے، کیونکہ یہی آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ یہ وطن امانت ہے اور تم امیروں۔ نئی بیٹ جو دے اسموتھ اور گلوئنگ سکن، بیٹ خوبصورتی کا احساس۔ زندگی کے اہم پل، درد سے کہیں رک نہ جائیں۔ یہ لیں 2 گولی ڈسپرن۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈسپرن تو سر درد کے لیے ہوتی ہے۔ ڈسپرن ہر درد سے دلائے نجات، ویسے ہی جیسے سر درد سے، کیونکہ صرف اس میں ہے گھلنے کی صلاحیت، اسی لیے فوری طور پر درد کی جگہ پہنچے اور جلد اثر دکھائے، اور یوں زندگی رکنے نہ پائے۔ ڈسپرن، درد کا جلد اور مؤثر حل۔ تمام دوائیں بچوں کی پاؤں سے دور رکھیں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، خوراک لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ آپ آ رہے ہیں واپس کہ نہیں آ رہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ فوراً واپس آئیں۔ چاہے مڈ ٹرم الیکشن ہو یا فل ٹرم اینڈ ٹرم الیکشن ہو، اس پہ میں ضرور ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پاک بھارت وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی تھی اور جو ناکامی کا اس سے ناکامی ہوئی ہے اور لوگوں کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ انیس صاحب، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا 9/11 کا سب کا ذمہ داری ابھی آ گئی ہے، کوئی اور واقعہ ہوتا ہے پاکستان ذمہ دار ہوگا، ڈو یو تھنک ایک اچھا میسج ہم دے رہے ہیں دہشت گردوں کو؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ بہت غلط میسج ہے۔ یہ اگر وہ دہشت گرد یہ سمجھ جائیں کہ سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کا عمل اور رد عمل کریں تو جو چاہیں ایک سچویشن پروڈیوس کر سکیں، مگر جو زیادہ خطرناک چیز میرے ذہن میں جو آتی ہے، جو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ یہ جو کہ بات کہی جاتی ہے، خاص طور پہ ہندوستان کو تو میں ہمیشہ ایکویشن میں سے نکال دیتا ہوں کیونکہ ان سے تو ایک ایڈورسیریل ریلیشن شپ ہے یا جو بھی ہے۔
جو امریکہ سے یہ بات کہی جاتی ہے یا اگر ولایت سے یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک بات میرے ذہن میں یوں ہے، کیونکہ یہ ان کے مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی دانست میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہ دہشت گرد ہیں، اس میں بڑے لوگ یا مؤثر لوگ یا زیادہ تر لوگ کٹ پتلی تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، مگر لوگوں کی انفلوئنس میں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی انفلوئنس میں، اسٹیبلشمنٹ کی انفلوئنس میں ہے، جو آپ کے ڈیسیشن میکرز ہیں ان کی انفلوئنس ہے، اور ایک حد تک ان کی باتوں پہ چلتے ہیں۔ تو میسج یہ ہے کہ آپ کا ان پہ کچھ کنٹرول، اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جی انفلٹریشن بہت بڑھ گئی، آپ اسے کم کریے۔ بھئی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کا امپلائیڈ یہ ہے کہ یہ ایک نل ہے، منبع ہے، اس کا آپ کے ہاتھ میں سکرو ہے، جب مرضی آپ زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو میسج دہشت گردوں کو نہیں ہے، میسج یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں ہماری دانست میں کہ یہ کھیل اس طرح سے آپ کھیل رہے ہیں، ہم سے کچھ کہتے ہیں، ان سے کچھ کہتے ہیں، یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ڈیوپلیسٹس ہے۔ اب وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کتنا آپ کے یہ کنٹرول میں ہیں، بات مانتے ہیں نہیں ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ میرے دانست میں اگر یہ ہوتا تو اس قسم کا جو کہ قتل و غارت پاکستان میں ہو رہا ہے اور بازاروں میں ہو رہا ہے اور انوسنٹ لوگوں میں ہو رہا ہے، نہ ہوتا۔ تو ایک وہ بھی ایک کانفلکٹ ہے کہ ملیٹنسی ورسز ریٹ آف دا اسٹیٹ، اس کو کم از کم ویسٹ میں تو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور دوسری طرف بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، پھر میں آپ سے وہی کہوں گا کہ بھارت جو ہے بمبئی حملے میں پاکستانی ایجنسیوں کو ملوث اب کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ لڑکا وہاں سے پکڑا گیا، اس کی سزائے موت ہو گئی، کل کو اس کو آپ ہینگ کر دیں گے۔ اب انہوں نے ایک نیا چکر چلایا، ڈیوڈ ہیڈلے کا ایک نام بہت زیادہ آ رہا ہے، کوئی امریکہ کے اندر کوئی صاحب ہیں جس کا انہوں نے لنک ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ ہے، اور اس پہ انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ جناب وہ وہاں پہ اس حملے سے پہلے ریکی کرنے وہ وہاں پہ گیا تھا، اور کیونکہ اس کو امریکہ نے گرفتار کیا ہے تو اس سے تھوڑی سی ان کی پوزیشن اسٹرانگ یہ ہو جاتی ہے کہ جی ہم تو کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں، وہ خود یہ چیز کر رہا ہے، اور یہ امریکہ نے ایکسس بھی دے دیا انڈیا کو کہ آپ بھی جا کے، اور یہی ہوا کہ وزیر خارجہ کے آنے سے پہلے وزیر داخلہ نے اسی کا نام لیا، ڈیوڈ ہیڈلے کا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آئی کے قریب کچھ یہ اس طرح کی ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو ملائن کرنے کے لیے دنیا کے اندر، اور ڈیوڈ ہیڈلے جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتلائیں کیونکہ بڑے لوگ یہ ہیں کہ ڈیوڈ ہیڈلے ہے کون، یہ تھوڑا بتائیں یہ ہے کون اور کیا ان کی سیاست ہے اور کیا ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی آدمی وہاں پہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے ISI نے انسٹرکشنز دی ہیں، تو کیا ISI اس میں انوالو ہو جائے گی کیا؟ نہیں، ان کے ون سائیڈ کہنے سے کس طرح انوالو ہوگی؟ بالکل ISI کے خلاف تو ہیں۔ دیکھیے ہر ملک میں ہر قسم کے ادارے کام کرتے ہیں، ہم کہیں کل سے را کو ڈسبینڈ کر دو کیونکہ وہ تو بڑا ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے، آس پاس کے لوگوں کو، نیپال کو کر رہی ہے، سری لنکا میں کیا، بنگلہ دیش میں کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے CIA بھی رہے گی، را بھی رہے گی، ISI بھی رہے گی۔ اور رہا پاکستان کا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ پاکستان میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں یا حکومت کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں یا پاکستان کو امبیرس کر سکتے ہیں بائی ٹیکنگ ایکشن آؤٹ سائڈ دی پاکستان ٹیریٹری، ان پر فوج حملے کر رہی ہے اور فوج اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہی ہے، ہم بے انتہا نقصان اٹھا رہے ہیں، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اور آپ ہم سے کہتے ہیں ایسا ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے امپورٹنٹ الائی ہیں، اسلام آباد اور پاکستان کے بغیر ہم کابل میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اب ڈرون حملے کر رہے ہیں، آپ کو ہمارے لیڈر ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ کام نہ کریں، پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم آپ کے الائی ہیں اور ہم پر ہی حملے کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہی ہے